بھارت میں جاری شنگھائی تعاون تنظیم کے تحت وزرائے خارجہ کی 2 روزہ کانفرنس آج ختم ہو گئی ہے۔ اس کانفرنس کو اس بار معمول سے زیادہ توجہ حاصل رہی کیونکہ اس سمٹ کی میزبانی بھارت کر رہا تھا اور پاکستان نے اس میں براہ راست شرکت کی۔ اس حوالے سے بہت عرصے سے قیاس آرائیاں کی جا رہی تھیں کہ آیا پاکستان بھارت کے اگست 2019 کے اقدامات کے بعد پیدا ہونے والی خلش کے بعد اس سمٹ میں شرکت کرے گا یا نہیں۔ خود بھارتی ہاکش میڈیا بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے ماضی میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی پر شدید تنقید کرنے کی وجہ سے اپنی ہی حکومت پر دباؤ ڈال رہا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری کو بھارت نہ بلایا جائے، اس سمٹ کے ذریعے انہیں بھارت آنے کا موقع نہ دیا جائے، کیونکہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے گزشتہ سال 16 دسمبر کو اقوام متحدہ کے اجلاس میں مودی کو بچر آف گجرات کہنے کے بعد بھارت میں ان کے خلاف شدید احتجاج بھی کیا گیا، شدید تنقید کی گئی۔ لیکن ان تمام آپسی اختلافات اور اگست 2019 کی خلش کے بعد پاکستان نے اس سمٹ میں شرکت کی اور یہی اطلاعات آئی کہ سمٹ ایک اچھے ماحول میں ہوئی۔ خود بلاول بھٹو زرداری نے بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کی سمٹ کے دوران میزبانی کو سراہا، مگر سمٹ کے اختتام پر بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے میزبان ہونے کے باوجود بلاول بھٹو زرداری کی میزبانی کرنے پر خود ہی انتہائی سخت الفاظ استعمال کیے۔ اپنے بھارتی ہم منصب کے اس جارحانہ بیان پر وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے اب سے کچھ دیر پہلے پاکستان واپسی پر انہیں جواب دیا۔ ان کی تنقید میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے ایک انسیکیورٹی ہے، وہ اس لیے کہ ایک جھوٹا بیانیہ پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے بھارت میں، خاص طور پہ اس جماعت کی طرف سے جس جماعت کا نمائندگی ان کا وزیر خارجہ کرتا ہے۔ اس پروپیگنڈا کو میرا جانے سے، میرا بات کرنے سے، اپنا موقف سامنے رکھنے سے اس بیانیہ کو ہم توڑتے ہیں۔ پھر اس لیے شاید آپ کو بھارت کا وزیر خارجہ اتنا جذباتی لگ رہا تھا اپنا پریس کانفرنس میں، کہتا ہے کہ You can't be a victim of terror and sit with the perpetrators of terror۔ میں کیا کروں اگر ان میں اتنا نفرت عروج پہ پہنچ چکا ہے کہ وہ سارے مسلمان کو دہشت گرد کرانا چاہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ بلاول بھٹو زرداری کو بھی دہشت گرد کرانا چاہتے ہیں۔ ان کو یہ نہیں نظر آتا کہ ہم اپنے ملک میں بھی ایک دہشت گردوں کے مقابلے میں دہشت گردوں کے اپیزمنٹ کے خلاف جو مہم ہوتے ہیں اس میں صف اول کا کردار ادا کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم خود متاثر ہوئے ہیں، وکٹمز ہیں دہشت گردی کے۔ اس دورے کے دوران وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے بھارتی ٹی وی چینل انڈیا ٹوڈے کو انٹرویو بھی دیا، جس میں جب پاکستان پر دہشت گردی کا الزام لگایا گیا تو بلاول بھٹو زرداری نے جواب دیا کہ کلبھوشن یادو بھارتی نیوی کمانڈر اور ریاستی ایکٹر تھا، وہ پاکستان میں کیا کر رہا تھا؟ اگر وہ بھارتی نہیں تو بھارتی حکومت اس کا دفاع کیوں کر رہی؟ لیکن بھارت میں بلاول بھٹو کا انٹرویو کرنے والے انڈیا ٹوڈے کے صحافی رادیپ سردیسائی پر بھی ملک مخالف ہونے کا الزام لگایا گیا، جس پر ان کو وضاحت دیتے ہوئے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہنا پڑا کہ دائیں بازو کی ٹویٹر پر آرمی جو میرے ہر عمل سے آبسیسڈ نظر آتی ہے، وہ یہ سوچ رہی ہے کہ میں کیوں بلاول بھٹو زرداری کا انٹرویو کر رہا ہوں، پر وہ پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں اور ان کو سوال کرنا بنتا ہے اور ہاں سننا بھی۔ ایک وقت تھا کہ جب ایک صحافی کا فرض تھا کہ وہ بغیر ملک مخالف کہلائے سب سے سوال کرے۔ آج بلاول بھٹو کی پاکستان واپسی سے پہلے بھارتی وزیر خارجہ شنگھائی تعاون تنظیم کے پروٹوکولز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف ورزی سرائی کر رہے تھے۔ وہیں بلاول بھٹو نے آج سمٹ کے اختتام پر جے شنکر کی میزبانی کی تعریف کی اور واضح کیا کہ سمٹ میں شرکت کے لیے ان کے دورہ بھارت کے باوجود پاکستان کی بھارت کے حوالے سے خارجہ پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، جبکہ شنگھائی تعاون تنظیم کے رولز کے تحت اس دورے میں دونوں ممالک کے دو طرفہ تعلقات کے حوالے سے بات چیت نہیں کی گئی۔ پوسٹ کے لحاظ سے جو بھارت کا ذمہ داریاں تھا تو as far as the CFM is concerned ڈاکٹر جے شنکر صاحب پورا اترے ان ذمہ داریوں کے مطابق، اور انہوں نے کسی موقع پہ مجھے یہ محسوس ہونے نہیں دیا کہ ہمارا بائی لیٹرل اختلافات کی وجہ سے اس کانفرنس پہ کوئی اثر ہو۔ اینڈ جو خوبی ہے اس SCO پلیٹ فارم کا، اس کے رولز کے مطابق آپ ایک دوسرے کے جو اختلاف ہے ان پہ پابندی ہے کہ ہم ان ایشوز کو اس قسم کے فورمز پہ نہیں اٹھا سکتے۔ سفارتی تعلقات کے کوئی پالیسی میں تبدیلی نہیں آیا جب تک اگست 4 2019 کی پوزیشن پہ واپس نہیں جاتے۔ پاکستان کا کسی ہم 2026 میں SCO کا چیئرمین شپ انشاءاللہ تعالی ہمارے پاس آئے گا، اور مجھے یقین ہے کہ آن دا بیسس آف ڈپلومیٹک ریسیپروکل ارینجمنٹس کہ بھارت بھی ایسا کوئی اچھا فیصلہ لے کہ اس وقت وہ شرکت کرے۔ یعنی سمٹ کے دوران ماحول اچھا تھا۔ بلاول بھٹو زرداری بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کی تعریف کر رہے ہیں، ان کی میزبانی کی تعریف کر رہے ہیں۔ یہاں سے جو صحافی گئے یا پھر جو بھارتی صحافی ہیں وہ بھی بتا رہے تھے کہ ماحول اچھا تھا، مگر جیسے ہی یہ سمٹ ختم ہوتی ہے تو پھر ہم نے دیکھا کہ جے شنکر نے کتنی تنقید کی۔ یعنی جب آپ ایک نفرت کا بیانیہ بناتے ہیں تو پھر خود اس بیانیے کے ہوسٹیج ہو جاتے ہیں، پھر آپ کو میڈیا کی بھوک مٹانے کے لیے، اور وہ بھوک اس نفرت کے بیانیے کے لیے ہوتی ہے، اس قسم کے بیان دینے پڑتے ہیں۔ حالانکہ جے شنکر کی خود
بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اچھی میزبانی کی تھی۔ 12 سال کے بعد پاکستان کے کسی وزیر خارجہ نے بھارت کا سرکاری دورہ کیا ہے۔ اس سے پہلے 2011 میں ہینا ربانی کھر نے بطور وزیر خارجہ بھارت کا دورہ کیا تھا، جس کے بعد اب 12 سالوں بعد بلاول بھٹو نے بھارت کا دورہ کیا۔ اس دورے میں بلاول بھٹو زرداری کی ازبکستان اور روسی وزرائے خارجہ سے بھی ملاقات ہوئی، جبکہ کل افغانستان اور چین کے وزرائے خارجہ بھی مذاکرات کے لیے پاکستان پہنچیں گے۔ آج جب پی ٹی آئی کی ان کے دورہ بھارت پر تنقید کے بارے میں ان سے پوچھا گیا تو بلاول بھٹو زرداری نے جواب میں نام لیے بغیر کہا کہ اس جماعت سے ہمیشہ کنفیوز بیانات سامنے آتے ہیں، میں سیاست سرحد پار چھوڑ کر آیا ہوں۔ جہاں تک سو کالڈ پولیٹیکل پارٹی کی سوال ہے، وہاں سے تو مکس سٹیٹمنٹس آتے ہیں، وہ ہمیشہ ہی کنفیوزڈ ہی رہتے ہیں۔ تو کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہاں اچھی بات ہے، اور جن کی عادت ہی ہے مخالفت، صرف مخالفت کی وجہ سے کرنا، وہ تو مخالفت میں لگے رہے۔ میں نے بطور پاکستان کا وزیر خارجہ یہ کوشش کیا ہے جو ہمارا اندرونی سیاست ہے وہ پاکستان کے سرحدوں تک محدود رہیں، اور جب میں باہر جاتا ہوں اور میں پاکستان کا نمائندگی کر رہا ہوں تو میں نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کا نمائندگی کر رہا ہوں مگر پورا پاکستان کا نمائندگی کر رہا ہوں، جس میں یہ اسپیسیفک سیاسی جماعت کے لوگ کا تعلق بھی ہے۔ یہ اہم بات ہے کیونکہ بھارت میں بھارتی حکومت میں بلاول بھٹو کو بلانے پر تنقید ہو رہی ہے، بھارتی حکومت پر تنقید ہو رہی ہے، اور پاکستان میں بلاول بھٹو کے جانے پر تنقید ہو رہی ہے۔ گزشتہ 2 دنوں سے پی ٹی آئی کی جانب سے بلاول بھٹو کے دورہ بھارت پر شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ اس دورے کے خلاف سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز پی ٹی آئی کے رہنما فواد چودھری نے ٹویٹ میں کہا کہ وزیر خارجہ کے گوا دورے کی شدید مذمت کرتے ہیں، شرکت ویڈیو لنک پر بھی ہو سکتی تھی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ مودی کے پیار میں مودی جنتا کی جانب سے کشمیر کے ساتھ کی گئی زیادتیوں اور بھارت میں مسلمانوں کی مشکلات کو بھی نظر انداز کرنے کو تیار ہیں تاکہ مودی جنتا کو خوش کر سکیں۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی ہر لحاظ سے مردہ ہو چکی ہے، مگر کل ہی سابق وزیر خارجہ اور تحریک انصاف ہی کے رہنما شاہ محمود قریشی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ایس سی او کا ممبر ہے اور ایس سی او ایک اہم فورم ہے، اس فورم کو اپنے خطے کی بہتری کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ بلاول بھٹو زرداری کے بھارت جانے میں کوئی حرج نہیں۔ پاکستان ایس سی او کا ممبر ہے اور ایس سی او ایک امپورٹنٹ فورم ہے۔ اگر ہم نے یوریشین اکنامک اور سیکیورٹی انٹیگریشن حاصل کرنی ہے تو یہ ایک امپورٹنٹ فورم ہے، اور اس فورم کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے اپنے خطے کی بہتری کے لیے۔ تو اگر گئے ہیں ایک ملٹی لیٹرل فورم کے لیے تو میری نظر میں کوئی حرج نہیں۔